بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحسن والحسين هما ريحانتاي في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أدبوا أولادكم ثلاث خصال: حبي وحب أهل بيتي وتلاوة القرآن. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. سارے احباب انتہائی محبت اور پیار نال مل کے پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. ذوق اور عقیدت نال بیک زبان: الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. صدر محترم، برادر کریم، خادم دین متین، قرۃ عیون العلماء والمشائخ، لائق صد اکرام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاضی محمد اکرام صاحب، قاری قرآن، برادر مکرم قاری ثناء اللہ صاحب، استاذ الحفاظ حافظ محمد اکرم صاحب، برادر ذیشان جناب قاری محمد اعجاز صاحب، حافظ محمد افسر صاحب، دیگر سامعین و حاضرین، عمائدین، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، عزت مآب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، مورخہ 16 ستمبر 2018 محرم الحرام دیاں بابرکت گھڑیاں بندہ ناچیز و خاکسار تساں بھائیاں دے اس گاؤں مولووال ضلع چکوال وچ محفل ذکر امام علی مقام امام حسین وچ راول پنڈی تو برادرم غلام سمدانی صاحب دی محبت بری دعوت تے اور میزبانہ دے توسط نال حاضر خدمت. سارے احباب مل کے میرے وستی جملہ سامعین وستی سامعات وستی دعا کرو اللہ سب دا آنا بینا لمحے حسین دی یاد وچ گزارنا قبول کرے. آمین اچھی آواز نال کہنا. تسی جتنی محبت دے نال بیٹھو گے میں اتنی محبت دے نال دو چار گلاں آپ حضرات نو کرنی ہیں. زیادہ سما خراشی نہیں کرنی. میں تقریر پڑھن نہ آیا، بھئی تسی ستے رہو تو میں پڑھ کے ٹر جاواں
میں تھکیا ہوا یا ٹھیک ہوا، رات ہوے دیہڑ ہوے، مسجد دی چھت ہوے، کسے گھر دا ویڑا ہوے، پڑھی کدے نہیں، میں تقریر کرن جاندا ہونا۔ ذرا اچھی سبحان اللہ بولو۔ آلے بھی چند بندے نہیں بول دے پے۔ جڑا جڑا بندہ گھروں ناراض آیا ہے بالکل چپ کر کے بوے، جڑا راضی بازی آیا ہے او سبحان اللہ اچھی آکھے۔ جس نو رات دا کھانا نہیں ملے او دی مجبوری ہے چپ روے، تے جنہاں نو گھر وچ اج شام دا کھانا ملیا ہے او ذرا محبت دے نال سبحان اللہ بولے۔ آلے بھی مزہ نہیں آیا، کلیجہ نہیں ٹھریا، نہ حسین دا لین وستی بیٹھے ہو جیڑا کربلا دیاں تپتیاں ریتاں تے تلوار دی دھار تلے بھی چپ نہیں رہا، اس دی محفل وچ آ کے تسی چپ بو تے گل ٹکڑی تے نہیں نہ ملوالا لے اچھی سبحان اللہ بولے۔ جاگے ہو نہیں ہو جاگے؟ ہاں مہربانی کر سو جاگ سو تے میں گڈی چلا سنے، میں تو آنو آج مدینے بھی کھڑنا ہے تے کربلا بھی کھڑنا ہے۔ ایک باری پھر بولو پیار نال سبحان اللہ۔ جیندہ بندہ بولدا ہے، موئے کدے نہیں بولے، تے میں آج قبرستان بھی تقریر کرنا آیا، جیندے آج تقریر کرنا آیا۔ جس بندے نو اس گل دا یقین ہے کہ اے زبان علی تے نبی تے حسین دے صدقے ملی ہے، او سبحان اللہ اچھی آکے۔ جڑے بھائی باہر برانڈے چ بیٹھے وہ تھوڑا تھوڑا اندر آ جاون، جگہ مسجد دے اندر خالی ہے۔ اللہ توانو عزت عطا کرے، برکت عطا ہوئے۔ اس مولوال دے اندر جتنے قبرستان ہیں انہاں جتنے بھی اہل ایمان صحیح العقیدہ مدفون ہیں، اللہ سب دیاں قبراں نو منور کرے۔ دعا بھی دے ساں، تقریر بھی کر ساں۔ جڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے آئندہ تو بعد صرف جنازے تے عید دا نمازی نہ روے، 5 وقت دا نمازی بن جائے۔ جیڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے موت بعد وچ آئے، حسین دا نانا پہلے آ جائے۔ جیڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے چاولاں دی ایک پلیٹ دی خاطر او منکراں دی مجلس وچ جا کے تے صحابہ دا تبرہ نہ سنے۔ اچھی بولو نا یار سبحان۔ جیڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے اس سے سال قاضی اکرام صاحب دی قیادت وچ میرے سمیت مدینے دا مسافر بنے۔ مہربانی کر سو جاگ کے بیسو نا تو انشاءاللہ 2-4 گلہ توڑے نال کرنیاں کو خفے شفے تے نہیں بیٹھے نا میرے نال آبا چہرے تے متھے تے وٹ نہیں پانا تے چہرے تے پریشانی نہیں رکھنی کیونکہ حسین دا ذکر کرن جا رہے ہیں جس دا ذکر پریشانی نہیں شادمانی اسی ہائے حسین والے نہیں اسی واہ حسین والے توجہ میری طرف رکھو میرے دوستوں اور بھائیوں محرم الحرام دی پہلی تاریخ خلیفہ ثانی مراد رسول جانشین صدیق اکبر حضرت مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت اور اس مہینے دی 10 تاریخ نو نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا زہرہ دے لال تے زینب دے ویر تے سنیہ دے پیر تے شبیر دا یوم شہادت تے اے سنیہ دی محفل ہے سنیہ دی بازوق لوگ بیٹھیں تے پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں تے آج میں اس محفل دی ترجمانی کر دیاں کربلا تے توانو کھڑنا ہی کھڑنا ہے لیکن میرا دل کردہ ہے توانو تھوڑی دیر پہلے مدینے تو پھیر کے نہ لے جاواں لیکن انج نہیں مزہ آنا سبحان اللہ اچھی بولو سمدانی صاحب نے ٹائم لیا نا جدوں تو انہاں میں نے آکھیا ہے بھئی بڑے بازوق آدمی ایک باری تقریر کرو گے تو مزہ آئے گا تو مہربانی کرو گے جاگ کے ببو گے اللہ تعالیٰ توانو عزت عطا کرے برکتاں عطا من ابو جہل نے بڑا تنگ ہو کے اعلان کیتا کہ مکہ پاک دے اندر کہ محمد دا دین وددا جا رہے ہے اساں سارے حربے آزمائے کوئی حربہ کامیاب نہیں ہویا تے ہون میں اس نتیجے تے پہنچے ہاں بحثیت تواڈا سردار کہ جب تک نعوذ باللہ العیاذ باللہ محمد دا سر قلم نہ کیتا جائے اے تحریک نہیں رک سکدی لہٰذا تواڈے وچوں کوئی جنا ہے جڑا اے اوکھا کم کر کے آنے سب دیاں نظراں جھک گئیاں بندہ جیڑا مرضی غریب کیوں نہ ہوئے سروں مارنا اس کی بڑا اوکھا ہونا ہے
سب نیاں نظراں جھک گئیاں۔ ایک بانکا جہا جوان اس مجلس دے کنارے چ کھلوتا، اس نے سب تو پہلے اپنی آستیناں پیچھے کیتیاں، پھر نیام چ تلوار کڈ کے تے فضا وچ لہرا کے ابو جہل نو کہندا ہے مرداں والی گل کریں، کڑیاں والی گل نہ کریں، اگر میں اللہ یاز باللہ اے کم کر دیاں تے تو مینوں کے انعام دیویں گا؟ ابو جہل آخدا ہے 100 اٹھ تینوں میں انعام دیاں گا، 100 اٹھ جانن تے میں جانا، تو لے تلوار تے جلدی کم کر کے آ۔ عمر کھلو گیا۔ اے کون سی؟ ادھا نا عمر سی، بانکا جہا جوان ہے۔ مکے نے اندر زنانیاں اپنے بچیاں نو سلانیاں نا تے اے یاہنیاں نو پترو سو جاؤ، اگر تسی نہ ستے نا تے عمر آ جائے گا۔ ایڈا ڈر ہے آپ دا تے ایڈا خوف ہے تے ایڈے دبنگ تے نڈر انسان۔ عمر آپ نو کہندے ابو جہل نو میں لے کے آواں گا، چل پے، ہاتھ وچ تلوار ہے تے اکھاں وچ غصہ ہے تے گلی دا موڑ کٹیا، اگوں میرے نبی دے ایک نوکر ملے، انہاں تکیا بھی آج عمر خیر نال نہیں تے کھلو کے آخدن خیر ہووے آج کتھا جلے ہیں عمر، کوئی لگنا بڑا غصے وچیں تے عمر اگوں آہنین جس محمد دے دیوانے بنے پھر دے ہو نا تے جس دیوے دے عاشق بنے پھر دے ہو، میں آج اس دیوے نو بجان جا رہے ہاں تے میں آج محمد دا اللہ یاز باللہ خاتمہ کرن جا رہے ہاں تے او نوکر میرے نبی دا اگوں عمر نو آہدہ ہے دیوے نو تو بے شک بجا، میں منع نہ کردہ، لیکن اے دیوہ میں نہیں بالیا، اے دیوہ خدا بالیا ہے، خدا جانے تے محمد مصطفیٰ جانے، میں نہیں بالیا تے تم بجان پیا جانا ہے تے بے شک جا، او پیارا جان دے۔ لیکن ایک گل میری ذرا سن لے کہ جس محمد دا دیوہ بجان پیا جانا ہے نا، اس دیوے دیاں کرنا تے تیرے گھر بھی پہنچ گئی ہیں۔ پہلے اپنے گھر نہیں خبر لے، تیری سکی پین تے تیرا پرا مسلمان ہو گیا ہے تے اس دا نوکر بن گیا ہے۔ ہیں میرا بین ہوئی میری پین؟ انہاں آکھیا ہاں ذرا جاتے صحیح نا، اتھوں ہی قدم پلٹے تے سدھا پینوں نے کرول چل پے۔ پین اندر کرنی ویڑے چ بے کے تے اللہ نہ قرآن پہ پڑھنی، ذرا جینیاں بولو نا سبحان اللہ۔ استاداں کل قرآن پاک پہ پڑھنی، خامد بھی نال بیٹھے ہے تے استاد پہ پڑھانے تے اے پہ پڑھنی ہے تے جوں ہی قدمہ نہیں آہٹ نہیں آواز سنی نا تے پین نو پتہ چل گیا آج عمر بھرا بن کے نہیں آ رہا، آج آزمائش بن کے آ رہا ہے۔ استاداں نو آکھیا تسی تھپو نا، تسی گچھو اندر، اے نہ ہوئے تسا نہیں بھی بیدبی کرے تے قرآن پاک نہیں بھی بے حرمتی کرے، ڈاڈا غصے وچ پہ آنا ہے، میں جانا تے عمر جانے۔ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ ایک باری اچھیو، آئے ہائے آئے ہائے تے تھوڑی بہت سر شر بھی لاندہ ہونا بے سرا نا، میں آخدہ ہونا سننی ہونا ہے جس نے نبیاں نال بھی سر ہوئے تے ولیاں نال بھی سر ہوئے، صحابہ نال بھی سر ہوئے تے آل بیت نال بھی سر ہوئے، ذرا محبت دے نال ایک باری گج وج کے سبحان اللہ بولو۔ آئے ہائے میرے بھائیوں میرے دوستو، عمر نے دروازہ کھڑکایا، بہن نے کنڈی کھولی، کے پئی پڑھنی سے عمر بول لے، بہن کہندی ہیں تینوں کے غرض ہے میرے پڑھن نال؟ عمر کہنے نے نہیں نہیں آج میں ضرور پوچھاں گا تو کہ پئی پڑھنی سے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، عمر نو بہن کہنی ہے میں قرآن پہ پڑھنی سا۔ عمر نے جو ہی قرآن دا جملہ سنیا تے محمد دا نام سنیا، ہاتھ وچ لے لیا ڈنڈا تے اپنی بہن تے برس پہ۔ میرے بھائیوں غصے نال بہن نو ڈنڈے پہ مار دن، اندروں ہڈیاں دے ٹوٹن دی آواز پہ آنی ہے۔ بہن کہندی ہے ویرا تینوں اپنی طاقت تے مانے، مینوں محمد دی صداقت تے مانے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ عمر مردے پہ جانن مار مار کے تھک کے تے چار پائی تے بینگے۔
بھین کہندی ہے میرے ویرا کیوں تھک گیا ہے آنا عمر کہندے نے تیرا مطلب کیویں گل کرن دا بھین کہندی ہے مطلب ایویں کہ مارو مارو مینوں مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلنے پاؤں جنہ جنہ میرے بھائیاں نو سواد پہ آندا ہے محبت دے نال بولو سبحان اللہ اندروں ہڈیاں دے ٹوٹن دی آواز جاری ہے میرے بھائیو عمر بہن تے تشدد کردے جانن جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جڑا زخمہ نال چھلنی نہ ہو گیا ہوئے آخر پھر آئے نا بہن دا پیار دل دے اندر آیا کہ او کیڑی چیز ہے جیڑی میری بہن نو ملی ہے تے میری بہن مار پہ کھاندی ہے لیکن محمد دا دین چھوڑن واسطے تیار نہیں عمر مار دیاں کہندے نے ذرا مینوں وی تے دسنا او کیویں جڑا تو پئی پڑھنی ہے بہن کہندی ہے عمر تو نہ پاکے تے او جڑا میں پئی پڑھنی سا او پاکے تے میں تینوں تاں وکھاواں گی جدوں وضو تے غسل کر کے میرے سامنے آویں گا وضو تے غسل کروایا بہن دے سامنے ویر آیا تے بہن کہندی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا جنہاں نو قرآن مزہ دے او محبت دے نال بولو سبحان اللہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى اے پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ بہن قرآن مار کھا کے پڑھے تے عمر تے اثر نہ کرے ایک کنہ دے رستے قرآن دے محبت پرے جملے دل تے گئے تے او ہنڈیا کفر دی جڑی عرصہ دراز تو پئی ابل دی سی آنسوان دی شکل چوں باہر نکلن لگ گئی عمر بہن قرآن پڑھ دی جائے تے عمر روندے جامن تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشے وچ آیا تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا چند بندے آلے میرے نال ناراض ہے میں معافی پہ منگنا مہمان تو ایڈا پہلی باری آیا پتہ نہیں پھر کدوں آواں گا ذرا جیندے ہیں بولو سبحان اللہ میں تو آڈو بھی کسی بندے نے نہیں آکھیا بھی ٹیکاں چھوڑو آکھیا میں تکو میں کیڑا چنگا بندہ میں ٹیکاں تو آڈے کو نہیں پنائیاں تے چھوڑائیاں تے کم از کم میرا اتنا بھی آکھ نہیں بھی یہ ٹیکاں لے جڑے نے ذرا سبحان اللہ یوں چی آکھ چھوڑا ہائے ہائے آباد رہو میں راضی ہاں تو اڑے تے اس گل دا توانو اشتام بھی دین واسطی تیار ہاں توانو ان کڑی پریشانی ہے مولو وال والے ہو سبحان اللہ اچھی بولو اے مولو وال جڑا ہے اے کوئی قوم نہ آئے یا ایویں گران نہ آئے قوم ہی ہے کوئی اچھا گران ہے ٹھیک ہے بہرحال میں نے شک پہ ہے بھئی کدھرے مولوی نہیں سارے تے مولو وال جے اچھی سبحان اللہ بولو ہائے توجہ حضرات بہن قرآن پڑھ دی جائے عمر دے دل دی دنیا بدل دی جائے تے قرآن سندیاں بہن نو کہندے نے ہن ذرا قرآن والے کولوں وی لے جاؤ
بہن کہندی اے قرآن والے کول کھڑن وستی تے میں سارا قرآن سنایا ہے، چل نہ میرے نال چل۔ ہن بہن بھی چل پئی، خامد بھی چل پیا، بہن ہوئی عمر فاروق دا، حضرت عمر بھی چل پے، ہاتھ دے اندر تلوارے تے بڑے غصے دے عالم دے اندر، لیکن ہن غصہ پہلے والا غصہ نہیں، ہن غصے دا رنگ کچھ ہو رہے، چل دے جا رہے نے دار ارقم دے اندر، تاجدار مدینہ آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال اپنے غلامانوں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں پہ سنان دن۔ اچانک صحابہ دیاں نظران عمر تے پیاں تے صحابہ آپس وچ ایک دوے نو کہندے نے اج عمر خیر نال نہیں پیان دا، ہاتھ وچ تلوار تے ذرا تیزی نال قدم اٹھاندا پیا بڑھدا ہے، لہذا لگدا ہے محمد مصطفیٰ نو نقصان نہ پہنچا جائے۔ میرے آقا دے چچا حضرت حمزہ میرے نبی پاک دے نال بیٹھے سن، ہاتھ بن کے کہندے نے سونیاں میرے ماں باپ تواڈے قدماں تے قربان جان، اج لگدا ہے غصے نال پیاندا ہے تے غلط ارادے نال پیاندا ہے، اجازت دیو میں دروازے تو اندر ٹپن تو پہلے ہی دا سر قلم کر دیاں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے چچا تیریاں باواں تے مینوں بڑا مانے، اپنی تلوار نیام کر لے، اج عمر آپ پہ نہیں آیا، اج خدا نے بھیجے تا آیا۔ آپ نے فرمایا بہ جاؤ تمہیں یاروں مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، مل کے بولو تمہیں یاروں مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، مل کے بولو تمہیں یاروں، بولو 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 سارے بولو، تمہیں یاروں مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ عمر تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس کی شان عدالت پھیلا، مل کے شمع بز میں ہدایت، شمع بز میں ہدایت۔ نماز نہ ٹائم ہویا، سرکار نے فرمایا بلال جی لجپال، فرمایا اذان پڑھنا، آئے ہے کوٹھے وچ اذان ہوئی، سرکار نے نوکران فرمایا ذرا صفاں سیدھیاں کرو نا، ادھر صفاں سیدھیاں ہوئیاں تے عمر سونے نے پیری ٹہ پے تے ہاتھ بن کے آہنے سونیاں تازہ نوکر بنیا، ایک گل پوچھ سکنا جی عمر تیرے جی ماما نتنی جمنیاں پوچھ کے پوچھنا چاہنا ہے، عمر آہنین سونیوں ایک کے کرن لگے ہو، اور آپ نے فرمایا عبادت کرن لگے ہیں، تے عمر اگوں آہنین سونیاں ناراض نہ ہو تے گل پوچھاں عبادت اللہ نے کریچ سونی لگنی ہے یا اس کار وچ سونی لگنی؟ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ دا اچھی بولو۔ سرکار فرمانین عبادت نہ مقام تے محل ہے تے اللہ نہ کر، لیکن عمر تو میرے نالو بہتر جاننا ہے کہ تیری قوم سانو اللہ نے کار وچ عبادت نہیں کرن دینی، اسی ڈر دی وجہ تو اتھے ہی اج نماز پڑھاں گے۔ حضرت عمر ہن عمر نہیں رہے، عمر فاروق اور حضرت عمر بن گئے، کہنے نے یا رسول اللہ او گلاں ہور سن ہن گلاں ہورن، ہن عمر بن خطاب تہاڈا نوکر بن گیا، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں
وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا مل کے بولو تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا دعاؤں کا جواب جنہاں نو عمر دا نا چنگا نہ لگے وہ چلے جامن محفل اگر بہنا چاندن تے انگلیاں کن وچ پا کے بمن کیونکہ جو روشنی کے امی ٹھہرے ہم تو ان ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزاں نہیں ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں ایک ٹبر آج ایسا بھی ہے جڑا وڑیاں نہیں لڑائیاں پیا کران صدقے میں کہیا تیرے تے تو وڑیاں نہیں لڑائیاں کدوں نہیں شروع کرائیاں آنے جی اے اور سن او اور سن اے سنی بھی تکو نہ انہاں نا اوپرا ہی عقیدہ ہے میں کہیا کتھے لکھے ہے آنے تاریخ نہیں کتاباں چ لکھے ہے بھئی عمر کی بیعت علی نے دل سے نہیں کی اوپر سے کی ہے اور اسی طرح حسین نے بھی عمر و ابو بکر کی بیعت دل سے نہیں اوپر سے کی ہے میں کہیا اے منافق تو ہیں علی تے حسین منافقت نہیں کر سکتے اور تیری تاریخ کی کتابیں صحابہ و آل بیت کو ایک دوسرے کا دشمن بتاتی ہے اللہ کا قرآن ایک دوسرے کا دوست بتاتا ہے اور تیری تاریخ کی کتابوں کو میں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑاتا ہوں خدا کے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں اچھی بولو سبحان اللہ جڑے جڑے ایک پلیٹ چاولاں پچھے زنانیاں یا چسیو اتھے جا کے تے صحابہ نہ گلا سن دیں او نہ بولن ہاں جی خیال رکھو اے تو آنو صرف اور صرف عقیدہ سنیاں دیاں مجلساں اور محفلاں چو ملے گا تے اپنے عقیدے تے سودا بازی نہ کرے ہو خدا دی عزت دی قسم اٹھا رہے ہیں کہ ایک ہاتھ دے اندر صحابہ دا دامن نہ پیو دوے ہاتھ دے اندر اہل بیت دا دامن نہ پیو تاں توڑی بخشش ہوئے گی اے نہیں بھئی حسین پچھے ابو بکر نو گالاں کڈنا لیاں دی مجلس وچ صرف ایک پلیٹ چاولا نہیں خاطر گچھو ایک کم کدے بھی نہ کرے ہو میری اباں مینا پیویاں تے ماما پیاں سننیاں خدا نہ واسطہ نے اس محفل وچ کدے نہ جائیو جتھے حضرت صدیق دا حضرت عمر دا حضرت عثمان دا اور میرے نبی دے یاراں دا گلہ کیتا جائے اوے آؤ انہاں محفلہ وچوں تو آنو ابو بکر بھی ملے گا حسین بھی ملے گا ذرا جیدیاں بولو نا سبحان اللہ آباد ربو ہاں بھیس بدلے ہوئے رات نہ ٹائم ہے تے مدینے نہیں گلیاں چ گشت پہ کرنے ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ تے ایک کار وچ گلاں پہ آنیاں ماں اپنی تیوں کی آہنیاں دودھ اچ پانی پانا منافع زیادہ لبسی دودھ اچ پانی پا جنہ نو پانی والا دودھ ملتا ہے او سبحان اللہ نہ بولے او خالص پین والے سبحان اللہ بولے اچھا یہ کچھ آواز ہے مینوں تے ہن پتہ چلے میں تے سمجھا صرف مینوں پنڈی پانی والا ملتا ہے تو انو اتنے پانی والا ملتا ہے او اچھی بولو نا پھر سبحان اللہ ہائے 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 تے اگو تی آہنی ہے نا میں نہ پانی اماں عمر نے جے منع کیتا ہے بھئی کوئی بندہ آئندہ تو بعد منافع نہیں خاطر دودھ اچ پانی نہ پاوے تے اگو ماں آہنی ہے عمر کوئی اتھے کھال کے تکنا ہے پیا او خدا نہیں ہے بندیے پانی پا ہائے ہائے تے اگو تی آہنی ہے عمر تکو نہیں پیا تکنا عمر نہ خدا تے پیا تکنا ذرا بولو نا سبحان اللہ عمر تے نہیں پیا تکنا عمر نہ خدا تے پیا تکنا ہے نا ہاں اے نہیں جان دیاں دوئے ماں بیٹی کہ ساڑی کنورسیشن تے گلانو نبی پاک دا نوکر عمر بن خطاب بار کھلو کے توجہ نال پیا سن
آپ انہاں دیاں گلاں پہ سننے نے نالے پہ مسکرانے نے زیر لب۔ میرے بھائیوں میرے دوستو کوئی گل نہیں کیتی، اس گھر دا دروازہ نوٹ کر لیا، اس گھر دا رنگ نوٹ کر لیا۔ صبح جو ہی آپ نے مسجد نبی دے اندر نماز پڑھائی، ایک نوکر نو ملایا، فرمایا جا فلاں گھر دے وچوں ماں نو بھی لے آؤ، بیٹی نو بھی لے آؤ۔ دوئے ماں بیٹی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب دی دعوت تے چل پئیاں۔ میرے بھائیو جو ہی سامنے آئیاں تے آپ نے اس ماں نو ملایا، اس بیٹی دی ماں نو فرمایا ذرا نیڑے ہونا، عمر تیرے نال کوئی دو چار گلاں کرنا چاہتا ہے۔ او ماں نیڑے آئی، عمر بن خطاب کہنے نے کہ میں جھولی پھیلا کے تیرے کولوں خیرات منگنا چاہنا۔ او کہندی ہے زہے نصیب ساڑھے کولوں کیڑی چیز ہے جڑی توہانوں لوڑ پہ گئی ہے، اسی دین واسطے تیار ہاں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹے سالم دا نکاح تیری بچی نال کرنا چاہنا۔ کیا میں آج لوگ تیاں نے رشتے کرن جاننا یا پتر گچھن کسے نے کار تے گھر والے کہندے نے کہ کتنی جائیداد دا مالک، کتنے بینک بیلنس دا مالک، کتنی زمین دا مالک۔ ہاں ہاں ساڑی شرط اے وے کہ لڑکی کار والی ہوویں گی، ماں باپ بچی نو جہیز وچ ایوی دے ونگے تاں سی بچے نہ رشتہ کرانگے، ساڑا بچہ پڑھیا لکھیا ہے۔ او میرے بھائیو حضرت عمر بن خطاب دا معیار ویکھو، آپ نے فرمایا تیری بیٹی دے دل وچ خدا دا ڈر رہے اور اللہ دے ڈر دی وجہ تو اپنے پتر دا رشتہ تیری بچی نال کرنا چاہنا۔ ہائے ہائے ایک دن مزہ آ رہا ہے، ایک دن عبد الرحمن بن عوف دے گھر گئے، دروازہ کھڑکایا، پیر بھائی باہر آیا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن اگے تے مدینے نہیں گلیاں وچ چکر لانے ہاں، اج ذرا مدینے تو باہر نہ جائیے، تھوڑا جہا باہر نہ جائزہ لویے، باہر نے حالات کے جی جناب نوکر کے نخرا کے میں نال جلسہ چل پے۔ دوئے مدینے وہ باہر گئے تے ایک تجارتی قافلہ اتھے بیٹھے، انہاں دے اٹھ تے کوڑے او سجے کھبے پہ پھرنین تے کچھ بندے ستین تے کچھ بندے پہ جاگنین تے عبد الرحمن نو فرمایا جا نہ ذرا تک اے کون لوگن۔ انہاں نے ماجرہ تکیا تے واپس آئے تے آ کے آہنین سرکار اے کوئی تجارتی قافلہ آ رہا ہے تے اگے جا رہا ہے تے تھوڑی دیر ٹھہرن واسطی اے اتھے رکے ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ذرا انہاں نو آکھنا بھئی تسی تھکے ہو سو پتہ نہیں کتھوں پہ آنے ہو تے کتھے پہ جانے ہو تے چلو آج رات اپنا سامان رکھ دیو، اپنے اٹھ کوڑے بند دیو تے فکر نہ کریو تو آڈا سامان جانے تے پہرے دار جاڑا۔ تاکہ کوئی چور چوری نہ کرے، تجارتی قافلے نو کوئی ڈاکو نہ لٹے۔ اتھے علماء دے سامنے میں ایک جملہ بولنا چاہنا ہاں، حضرت عمر بن خطاب دے زمانے کسے چور نو اجازت نہیں سی چوری کرن دی، کسے چور نو جرت نہیں سی او چوری کرے۔ میں ایک فکرہ بولنا چاہنا، اوہ جتھے چور چوری کرے تے پرچے کٹن اتھے چوریاں نہیں رک دیاں، جتھے چور دا ہاتھ کٹے اتھے چوری نہیں ہو سکتی۔ شاید چند بندلیاں میں چند بھائیاں نو میرا جملہ سمجھ نہیں آیا۔ اگر چور چوری کرے تے ادھے بدلے پرچہ کٹ جائے تے اتھے چوریاں ہونیاں، جتھے جتھے چور دے بدلے پرچہ نہ کٹے ہاتھ کٹے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ جہاں چور کا ہاتھ کٹے وہاں چوری نہیں ہوتی، جہاں چور پہ پرچہ کٹے وہاں چوری ہوتی۔ ہائے ہائے توجہ حضرات، آپ نے عبد الرحمن بن عوف نو فرمایا انہاں ساریاں نو پیغام دے دے کہ اے آرام نال سو جاون، انہاں دا سامان جانے تے اسی جانیے۔ عبد الرحمن نو فرمایا اسی ہن پیرا دیواں گے لیکن اسی بندے دو رات لمبی ہے،
آپس دے اندر مشورہ کرنے ادھی رات پیرا توں دینا ہے ادھی رات میں دینا ہے جدوں تیری واری آئی تے میں سواں گا جدوں میری واری آئی تے توں جاگیں گا توں سویں گا ہاں ہاں واری آ گئی حضرت عمر بن خطاب دی پہلی آپ نے فرمایا توں سو جا لیکن میں ایویں جے بے کے پیرا دینا ہے میرا دل کردہ ہے میں اپنے رب نال اتنی دیر گلہ ہی کر لوں میں نماز پڑھن لگاواں توں سو جا میں پیرا بھی دیاں گا علماء تے مورخین لکھ دینے حضرت عمر بن خطاب دیاں لے پہلی رکعت دوروں ایک بچے دے رون دی آواز کروں آئی آپ نے جلدی جلدی نماز مکمل فرمائی کیونکہ میاں صاحب کہندے نے دکھیے جی گل اے دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں جلدی جلدی سلام پھیریا دروازہ کھڑکایا ایک زنانی باہر آئی آپ نے فرمایا بھینے بچہ کیوں پیا روندہ ہے انہوں چپ کرانا ایک گل کر کے پھر مسلح تے چلیں گئے پیرا بھی پہ دیون نالے نماز بھی پہ پڑھن اچانک پھر بچے دے رون دی آواز آئی پھر آپ نے جلدی جلدی نماز مکائی پھر بوہا کھڑکایا اس بہن نو آکیا بہنے میں پہلے بھی آیا ماں پھر آیا ماں بچہ کیوں پیا روندہ ہے بہن کہنی ہے ایک گل بہن اگوں اس نے کوئی جواب نہ دیتا آپ پھر مسلح تے آئے نماز دی نیت بن لئی تری واری نماز شروع کی تھی پھر بچے دے رون دی آواز آئی اور اس سے نالو دا بوہا کھڑکایا زنانی باہر آئی آپ نے فرمایا بہنے پہلے بھی میں 2 واری آیا ہن 3 واری آیا بچے نو کیوں نہیں چپ کرانی ہے او اگوں زنانی کہندی ہے وڈا نہ بن ایڈا چیڑا نہ ہو تے ایڈا روب نہ پا میں آپے پئی روانی کیوں اس زنانی کہندی یہ سنیا نہیں چند دن پہلے عمر نے اعلان کیتا ہے جڑا بچہ ماں دا دودھ چھوڑ دے وے اس بچے تے ماں دے گھر دے سارا خرچہ عمر اٹھاوے میرا خامد مزدور ہے پورا دن تھڑیاں تے بیٹھا رہندا ہے کوئی انہوں مزدوری وستی نہیں لے جاندہ تے میں سوچے آئے ساڑھے گھر دے چلے دی 3 دیاڑے کدے نہیں ملنی میرا دل کردہ ہے کہ میں بچے نو دودھ چھڑا دے ماں زبردستی تاکہ بچہ روے بچہ دودھ چھوڑے تے میرے گھر دا خرچہ عمر بھیجے اے نہیں بڑھی جان دی کہ میرے نال گل کرن والا عمر بن خطاب میرے نال ہم کلام ہونے والا امیر المومنین ہے مراد رسول خلیفہ ثانی ہے آپ اتھو ہی چلے مسجد نبی دے اندر گئے اپنے نوکرانو ملایا اپنے آپنو فرمایا اوے خطاب دیا پترا پتہ نہیں تیری نالائکی دی وجہ دوں کتنے گھران دے اندر پریشانیاں تے صدمے ہونگے آپ نے اپنے غلامانو فرمایا رجسٹر لے آؤ کاپیاں لے آؤ کاغذ لے آؤ قلم لے آؤ آئندہ تو بعد میں اعلان کیتا سی پہلے دودھ چھوڑن والے بچے دا خرچہ میں دے مانگا ہون لکھو کاپیاں دے اندر کہ جس گھر دے وچ بچہ دودھ پیندہ ہے اس دا خرچہ بھی عمر دے ذمے جڑا دودھ چھوڑ جائے او دا خرچہ بھی عمر دے ذمے وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر اس کی شان عدالت پیلا مل کے شمع بز میں عاشورہ دا دن ہے سورج ڈھل گیا نواسہ مصطفیٰ زینب دویر فاطمہ دلال علی دلخت جگر ایک لاشا تپتیاں ریتاں تو اٹھا کے خیمے پہ رکھ دے تے باہر نکل کے آسمان وال تک کے آخدہ ہے مولا بے نیاز ہے نا جی میں تو راضی میں راضی تو منگدہ جا حسین دیندہ جا آئے او کربلا لے آیا اوہ سبحان اللہ اچھی بولو ہے آخری لاشا
امام علی مقام امام حسین نے اٹھا کے خیمے چ رکھیا، دائیں بائیں ویکھیا کوئی مرد نہیں رہ گیا سوائے زین العابدین دے۔ خیمے اندر آئے، بہن دا نپ کے تے ہاتھ چمیاں، بہن نو فرمایا زینب زینب کہنی ہے ویرا میں سننیاں پہ کے کہنا چاہندے ہو؟ آپ نے فرمایا ویک چلے گئے نہیں، تیرے بھی گئے نہیں تے میرے بھی گئے نہیں، او ویک اونو محمد علی اصغر علی اکبر عباس حبیب ابن مظاہر سارے چلے گئے نہیں، ہن لگدا ہے ویگیاں گزر زمانو امیری دا یک لخت فقیری چھا گئی، ہویا گرم بازار کربل دا میری ساری جنس ویکا گئی، مینو کڈ دے پوشاک پرانی زینب ہن رت وچھڑن دی آ گئی، میں دین سلام اخیری آیا عرب دی منشا۔ بہنے لگدا ہے میرا ویلا آ گیا، میرا ویلا آ گیا شہادت دا۔ بہن کہندی ہے ویرا میں منع نہ کر دی لیکن تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میں کم کرنا چاہنی ہوں۔ حسین کہندے نے بہنے مینوں چر پیا ہوندا ہے مکائیں جلدی کم ویلے نال کل۔ بہن نے حسین دے سامنے ایک گٹھڑی کھولی، ایک پرانی جئی دستار گٹھڑی چپئی کڈے، حسین دستار نو ویکھ کے کہندے نے زینب ایک کے کرنا چاہنی ہے، بہن کہنی ہے ویرا میں سر تے سجانا چاہنی ہیں دستار۔ حسین کہنے نے بہنے اے میری زندگی دی پہلی تے آخری دستار ہے جڑی میں تیرے کول پیا منگنا، او بھی پرانی دستار پئی دینی ہے۔ بہنا اپنے ویرانو پرانیاں دستاراں تے نہیں دینیاں نا۔ زینب دی اکھاں چوں ہنجواں دا سیلاب برسات تے میہ دی طرح ٹپ ٹپ گرن لگ گیا۔ زینب اپنے ویر دی داڑھی چمکے کہندی ہے ویرا میں مننی ہاں اے پرانی ہے لیکن اے او پگڑی ہے جڑی معراج دی رات نانا سر تے بن کے گیا سی، ماں فاطمہ نے دتی سی ویر جدوں کربلا جان لگی تے سر تے سجاوے۔ حسین نے جملہ سنیا، پہلے پگڑی نو چمیا، پھر اپنی بہن دا متھا چم کے بہن دے سامنے اپنا سر جھکایا۔ سیدہ زینب نے اپنے ویر تے سر تے دستار بننا شروع کر دیتی۔ تاجدار گولڑا وارث علوم پیر مہر علی گل گلشن بابو جی چراغ گولڑا صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی، آپ نے اتھے منظر کشی فرمائی اگر تسی کدرے گئے نہیں ہو اتھے ہی ہوتے سبحان اللہ اچھی بولو۔ پیر صاحب فرمانے نے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار۔ آپ دے سر تے سیدہ زینب نے دستار بننا شروع کر دیتی۔ دستار جدوں آپ نے سر تے سجا لئی، ہاتھ دے اندر لے لئی تلوار اپنے بابے علی دی، گھوڑے تے آئے، گھوڑے نو ایڑی ماری، سیدہ پئی ویکھ دیئے کہ امام علی مقام امام حسین دیاں اکھاں چوں ہنجواں دا سیلاب پیا تر رہا۔ زینب کہندی اے ویرا گل سمجھ نہیں آئی، سانو صبر دیاں تلقیناں پہ کر دیو، آپ پہ رون دیو، ایک کڑا ویلے رون دا۔ پراپیگنڈا کر دین گے دشمن کہ حسین آخری ویلے موت تو ڈر کے پیا روندا سی۔ زینب نو فرمایا بہنے بہنے میں حسین ہاں، میں زہرا دلال ہاں، میں علی دا لخت جگر ہاں، میں موت نو ویکھ کے ڈرن والا نہیں ہاں۔ اگر میں ڈرن والا ہوندا اس وقت ڈر جاندا جدوں علی اکبر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن، میں حسین اس وقت ڈر جاندا جدوں علی اصغر دا حلقوم چھلنی پیاوندا سی، میں حسین اس وقت ڈر جاندا جدوں میرے ویر عباس دے بازو پہ کٹے جاندے سن۔
موت دیاں آنکھاں جکھاں پا کے گل کرن والا حسین میں موت تو ڈرن والا نہیں ہوں زینب کہندی ہے ویرا میں یہی تے پوچھنا چاہنی ہوں ایڈا دلیر ہو کے کیوں پیا رونا ہے حسین کہندے نے بہنے بے ساختہ رونا آنکھاں چوں آ گیا ہے بے ساختہ آنکھاں چوں آنسوں آ گئے زینب کہندی ہے ویرا میں پوچھنا چاہنی ہوں کیوں پیا رونا ہے آپ نے فرمایا ایک گل یاد آ گئی ہے زینب کہندی ہے ویرا کیڑی گل یاد آئی ہے فرمایا گل یاد آئی ہے جدو حضور معراج تے چلے جبریل براق تھمایا جداں بحیدر خیبر نو چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا اج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا جداں وار حسین دا آیا اے سن کے بی بی زینب نے برقع منہ تے پایا اوے پاکے برقع پکڑ رکھا بھی آدھی لے چلے امڑی جایا صدق مجاں اس بھینیوں توں جنہیں ویرنو آپ چڑھایا امام گھوڑے تے جلوہ فرمان شہربانو خیمے چو نکل آپ نے فرمایا شہربانو تو کہ یاد کریں گی کہ کس حسین کو لائیاں تینوں میں کوئی ریشم کم خواب دے بسترے نہ دے سکیا تو تے ایران دے پلنگاں تے سون والی سے شہربانو آخدی ہے حسین آخری ویلے میرا دل نہ دکھاؤ اللہ دی قسم ہے میں ایران دے پلنگاں تے سون والی ساں لیکن میں نو ایران دے پلنگاں تے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا تو اڈی ٹوٹی وئی کھجور دی چٹائی تے سواد آئی میں منیاں میں ایران دے نو شیرواں بادشاہ دی پوتیاں لیکن ایوی تے دسو نا تسی محمد مصطفیٰ دے نواسے میں ایران دی شہزادی تسی اسلام دے شہزادے نہیں ہے کوئی ناز مجھ کو کسرا کے گھرانے پر مجھے تو فخر ہے حسین تیرے آستانے پر شاعر اسلام حفیظ جلندری مرحوم سارے محبت دے نال بولو سبحان اللہ نہیں ہے کوئی ناز مجھ کو کسرا کے گھرانے پر مجھے تو فخر ہے حسین تیرے آستانے پر زہے قسمت محمد مصطفیٰ کے در کی لونڈی ہوں مجھے بزدل نہ جانو میں مرتضیٰ کے در کی لونڈی ہوں بوقت امتحان یہ گود خود ویران کر دوں گی نبی کے دین کی خاطر بچے قربان کر دوں گی مگر جھکنے نہ دوں گی عظمت اسلام کا پرچم صدا اونچا رہے گا مصطفیٰ کے نام کا ذرا محبت دے نال بولو سبحان اللہ حسینیت 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 یزیدیت 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 شان نواس مصطفیٰ شان شہید کربلا امام علی مقام امام حسین گھوڑے تے بیٹھے نیڑی ماری لیکن گھوڑا ٹردا نہیں ٹردا نہیں امام علی مقام امام حسین گھوڑے نو ویکھ کے کہندے میں مننا وا تو 3 دناں دا بھکا پیاسا ہے لیکن ہن تھوڑی دیر میرا سنگ کر میرا آخری پیپر ہے میرا آخری پرچہ خراب نہ کر تیری تھوڑی دیر بعد تیرے کن تو بھار لین والا ہے
میرے بھائیوں میرے دوستو گھوڑے نے امام علی مقام امام حسین دے رومال دا پلہ نپ کے اپنی منہ نال چھکیا تے بزبان حال کہندا ہے میرے پیر حسین میری وفات شک نہ کرو ذرا میرے اگلے پیران چ ویکھو نہ میری مجبوری کے میں کیوں نہ پیا چل رہا حسین دیاں نگاہاں گھوڑے دے اگلیاں لتاں بن گئیاں تے معصوم سکینہ گھوڑے دیاں اگلیاں لتاں نال چمٹ کے اپنے والد نوں پہ کہنی ہے ابا حسین تھلے آ جاؤ میں نہیں جان دیاں گی نہیں جان دیاں گی اس تو پہلے علی اکبر میرا ویر گیا نہیں آیا علی اصغر گیا نہیں آیا میرا چاچا عباس پانی لین گیا نہیں آیا میں ایک دو واری پانی منگے ہن میں وعدہ کرنی ہے میں تواڈے کولوں پانی نہ منگ دی مینوں پانی نہیں چاہیدا مینوں حسین تواڈا سایہ شفقت چاہیدا میرے مولو والدے بھائیو امتحانات امتحان امام علی مقام امام حسین تے آپ گھوڑے تو تھلے لتھے اپنی بچی نو بغلاں تنو ہاتھ پا کے اٹھا کے تے سینے لایا متھا چم کے فرمایا میری سکینہ سکینہ مینوں نہ ڈک مینوں جانا ہے آج میرا جانا ضروری ہے سکینہ رو کے کہندی ہے میرے ابا جان پہلے میں ایک چھوٹی جی بھی گل کراں تسی من لیندے ہو اج میں منتاں پہ کرنیاں نہ جاؤ تسی کہندے ہو میرا جانا ضروری ہے اگر کوئی میرے کولوں گل چھپانا چاہندے ہو تے چھپا لو لیکن ابا جان میرے نال ایک وعدہ کر کے جاؤ شام ڈھلن تو پہلے واپس آ جاؤ گے امام علی مقام امام حسین دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب ہے آپ نے گھٹ کے بچی نو سینے دوئی واری لایا فرمایا میری بچی میرے کولو آن دے وعدے نال شاید حسین اجراتی مڑ کے نہ آ سکی سکینہ کہندی ابا اگر تسی مڑ کے نہ آئے تے میں پھر کدے نال سوانگی میں تے جدو تک اپنا سر تواڈی باں تے نہ رکھا مینوں نیندر نہیں آندی حسین کہندے نے میری دھیے اے مکہ نہیں آ اے مدینہ نہیں آ اے کربلا آئی اتھے ضابطے بدل گئے نہیں دستور بدل گئے نہیں ابا جان کے بدلے مینوں بھی دسو فرمایا دھیے پہلے ضابطہ ایسی تم میرے نال سونی سے اصغر ماں نال سوندا سی ہن قیامت تک اصغر میرے نال سویں گا تے تم ماں نال سویں زینب نو فرمایا بہنے آ میری بچی نو سنبھال میں اپنی بچی نو بڑے نازاں نال پیا پالنا میری اکھاں دی لاج رکھی میری بچی نو تتی واہ نہ لگے تھوڑی دیر بعد اے میری بچی یتیم کہلائے گی حسین دے منہوں جدا سکینہ نے یتیم دا لفظ سنیا اپنے ابے نو رو کے کہندی ہے حسین میرا بابا یتیم کون ہوندا ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی تشنہ کام بدلا ہے آج کا دن آئے گی کیسی شام فرما دیجئے مجھے یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے آنسو بہا کے کہنے لگے یہ امام نہ پوچھ بیٹی یہ مصیبت کتنی عظیم ہے مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے امام علی مقام امام حسین زینب دے ہتھاں تے اپنی بیٹی سکینہ نو رکھ کے گھوڑے نو ایڑی ماری تے کربلا دے میدان وچ آ گئے 22,000 دا لشکر یزیدیاں دا امام دے سامنے کھڑا ہے امام اس شان نال کربلا دے میدان وچ اترے کہ سر تے نانے دی دستار ہے ہاتھ وچ بابے دی تلوار ہے ابن سعد نو مخاطب کر کے فرمایا اوے ابن سعد جڑے مینوں نہیں جان دے ہو تے جان دے ہو جڑے نہیں جان دے ہو او توجہ دے نال ویکھ لو میں کون ہاں میں اوہی ہاں جس نے محمد مصطفیٰ دا لعاب چوسیا سی میں اوہی ہاں جڑا فاطمہ دا لالا میں ہی علی دا لخت جگر ہاں میں ہی ہاں جڑا صدیق و فاروق دی انگلی نپ کے مدینے دیاں گلیاں چلنا رہا اوہ توجہ نال ویکھو میں ہی حسین ہاں میں مومناں دا امیر ہاں سنیاں دا پیر ہاں تے میں ہی شبیر ہاں بھاویں پتر رسول دا نہ سمجھو میں مسلمان ضرور ہاں سجدیاں پردیسیاں نالے وطن کولوں بہوں دوراں اوے پرواہ نہیں مینوں زخماں دی میں
ایک جان کولوں مجبوراں جدا پردہ کیتا سورج نے میرے نال ہی نے او مستور ابن سعد کہندا حسین تقریراں دا ویلا مک گئی ہن تقریراں تیریاں سانیاں سننیاں بیعت کرنیاں تے بیعت کر لے نہیں تے جنگ واسطے تیار ہو جا حسین کہندے نے اوے ظالما میں تے تقریر نہ پیا کردا میں اتمام حجت دی خاطر تینوں پیا دسنا وا قیامت والے دن گلا نہ کریو حسین دسیا نہیں سی کہ میں کون ہوں میرے بھائیوں میرے دوستو آپ نے فرمایا تقریر نہیں سننی تے پھر ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں او توانو اپنی طاقت تے مانے مینوں نانے محمد دی صداقت تے مان توانو اپنیاں تلواراں تے مانے مینوں مصطفیٰ کریم دے اسلام تے دین تے مانے میرے بھائیوں میرے دوستو ابن سعد نے حسین نو اے جملہ بولنے ویکھیا تے مقابلے دے اندر چند نوجوان بھیجے امام علی مقام امام حسین اپنے بابے دی تلوار لے کے بجلی دی طرح انہاں دے برس پہ ویکھدیاں انہاں یزیدیاں نو واسلے جہنم فرمایا پھر چند نوجوان ہو رائے تکدیاں سب دے لاشے گرائے میرے بھائیو حسین دے ہاتھ وچ تلوار ہے عاشورے دا دن ہے علی دا شیر بپھریا ہویا میدان کربلا وچ جدھر پہ جاندن لاشاں گرانے جاندن ابن سعد نے ویکھیا تے فوجیاں نو کہندا ہے اے اگر ایویں یار علی دا شیر بپھریا رہیا تے دن دا سورج بعد ڈھلے گا ساڈی فوج دا سورج پہلے غروب ہو جائے گا کلیاں کلیاں نہ لڑو اگر کلیاں کلیاں لڑو گے تے پائی دے پائی دا ہزار لشکر چلا جائے گا لہذا کٹھیاں ہو کے حسین تے یکبارگی حملہ کر دیو میرے بھائیو ظالمہ نے امام علی مقام امام حسین تے یکبارگی حملہ کیتا ظلم دیاں تلواراں چل گئیاں تلواراں تے نیزے امام علی مقام دے جسم تو بے چھلنی کرنن میرے دوستو میرے بھائیو رئی وسدی بارش تیراں دی میرا پیر آنکھے سبحان اللہ جدہ وقت اخیری سارا تن زخماتی چوریاں شبیریاں کھے سبحان اللہ جدہ وقت اخیری نماز پڑھی تقدیر اکھے سبحان اللہ ممتاز برادی لاشے ہوتے ہمشیری اکھے سبحان اللہ جنگ کر دیا اچانک نگاہ اٹھی سورج پہ ڈھلدا سی عرض کی تھی مولا جنگ کراں یا نماز پڑھاں لا مکان چو آواز آئی تو مدینیوں نماز دا پیغام دینی تے آیا ہیں جنگ چھوڑ دے نماز پڑھ لے عرض کی تھی مولا نماز تے وضو کر کے پڑھی جاندی ہے تے وضو پانی نال ہوندا ہے اتھے تے گھٹ پین دا نہیں میں وضو کس نال کراں آواز آئی سونیا تیمم کر لینا عرض کی تھی مولا تیمم تے فتیممو سعیدا طیبا پاک مٹی تے ہوندا ہے اتھے تے ہر طرف خون دے لتھڑے تے خونی خونے میں کیڑی جگہ تے تیمم کراں فرمایا تو خون دی مٹی تے ہی ہاتھ مار کے پھیر لے تیرا تیمم جانے تے خدا جانے ایک بندہ میں نے واحدہ وارسی صاحب جذبات میں چاہ کے تے پتہ نہیں کہ شروع کر دیں دے ہو گلہ کرنیاں قرآن پاک وچ نہیں آندہ بھی پاک مٹی تے تیمم کیتا جاندہ ہے تے تسی کربلا وچ حسین کو لوں نہ پاک مٹی تے تیمم پہ کروان دے ہو قرآن نے پڑھیا انما حرم علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ دمم مسفوحا اللہ کریم نے فرمایا اے جڑا چلن والا خون ہے جاری خون ہے ناپاک ہے تے تسی خون والی مٹی تے حسین کو تیمم ثابت کرنا چاہندے ہو میں کہ صوفی صاحب زیادہ لمیاں تقریرہ نہ کرو ٹھیک پہ کہندے ہو توڑا خون بھی ناپاک ہے توڑیاں گلاں جو پیا پتہ چلتا ہے توڑا ناپاک ہے میرا بھی ناپاک ہوئے گا اوہ وزیران دا ناپاک ہے امیران دا ناپاک ہے مشیران دا ناپاک ہے غریبان دا ناپاک ہے امیران دا ناپاک ہے کالیاں دا ناپاک ہے گوریاں دا ناپاک ہے اور سارے جگ کا خون ناپاک ہو سکتا ہے محمد اور آل محمد کا خون پاک ہے پاک
محبت دے نال بولو سبحان اللہ۔ سب دا خون ناپاک ہو سکتا ہے، محمد و آل محمد دا خون ناپاک نہیں ہو سکتا۔ کچھ بولو، محمد و آل محمد دا خون ناپاک نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام امام حسین نے تیمم کیتا، گھوڑے تے بیٹھ عرض کی تھی مولا مولا تیرا کعبہ ادھر ہے، اگر ادھر منہ کرا تے انہاں ول کنڈ ہو جائیں گی۔ یزیدی آکھن گے حسین آخری ویلا کنڈ دے کے چلا گیا، آواز آئی نہیں نہیں ادھر منہ نہ کر، ادھر ہی منہ کر لے، تو جدھر منہ پھر دا جاویں گا اسی کعبہ اسے ول کر دے جاواں گا۔ ہر ہر پاسوں اے پر جسا اے تیران نال پروتا، پر کر تیمم اے گھوڑے ہوتے اے نیت نماز کھلوتا، آخر تیر لگا وچ تالو تے ہو بے ہوش گیا سی، اللہ اکبر ایک کہہ کے اوتھے سجدے وچی پیا سی، قرآن دے قاری اساں سے ڈٹھے، نماز دا قاری نہ کوئی، نماز دا قاری ایک ویر زنب دا جدی ہیٹھ خنجر تے ہوئی، تائیں میں کہنا ہوں کہ میرا حسین باغے جنت کا پھول ہے، میرا حسین باغے جنت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، مل کے بولو میرا حسین باغے جنت کا پھول ہے، مل کے پڑھو میرا حسین حسین فطرت کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سہانی، خدا احد ہے حسین واحد، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی، حسین کو گر میں شباب لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو گر میں حسین کہہ دوں تو حسن پہ ہے یہ مہربانی، میرا حسین باغے جنت کا، مل کے بولو میرا حسین باغے جنت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین دنیا میں اور کون ہے مولا حسین کے سوا، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، مل کے بولو جس کے لیے، میرے دوستو اور میرے بھائیوں، جس وقت امام علی مقام امام حسین گھوڑے تو تھلے آن لگے تے نیزیاں تے تلواراں لے آگئے، دائیں والے اچھالن بائیں، بائیں والے اچھالن دائیں، امام محمد باقر اکثر رو کے آخدے سن سلام اس حسین تے جڑا 9 منٹ نہ زین تے سی تے نہ زمین تے سی۔ میرے دوستو امام علی مقام نے کربلا دیاں تپتیاں ریتاں تے اسلام دی عظمت دی خاطر، اپنے نانے دی دین دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیتا،
حسین کی لڑائی یزید سے نہیں تھی بلکہ ایک شرابی سے تھی، شرابی سے۔ مٹکے دے مٹکے یزید شراباں دے ختم کردہ سی اور ہر وقت شراب دے نشے وچ مست رہندا سی، بہت بڑا بے نمازی سی۔ حسین کی لڑائی وہ یزید سے نہیں تھی بلکہ شرابی سے تھی، حسین کی لڑائی یزید سے نہیں تھی بلکہ بے نمازی سے تھی۔ آج ہم نام تو حسین کا لیتے ہیں لیکن شراب بڑی خوشی سے پی لیتے ہیں، نام حسین کا لیتے ہیں لیکن نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اوے حسین نے ویکھو جس نے کربلا دیاں تپتیاں ریتاں تے نماز دا پیغام دیتا، اور حسین دے بابے علی نے ویکھو جس دی شہادت بھی مسجد دے اندر ہے تے جس دی ولادت بھی مسجد دے اندر ہے۔ اس واسطے میں اپنیاں بہناں نوں، اپنیاں ماما نوں، اپنیاں بیبیاں نوں اے پیغام بطور خاص دینا چاہتا، میریاں ماما، میریاں بہناں، میریاں بیبیاں، تہانوں کوئی اہل بیت دے نام تے پٹڑی تو لا نہ دے وے، اے نہ ہوئے کہ حسین دے نام تے تہانوں کوئی بندہ ابو بکر دا گلہ سناوے، عمر دا گلہ سناوے، عثمان دا گلہ سناوے۔ عقیدہ اوہی جے جڑا داتا علی دا سی اور مہر علی دا سی اور مولا علی دا سی۔ صحابہ تے اہل بیت ایک دوے نال پیار کرن والے، ایک فکرہ صرف بولاں گا، اس تو بعد میں اپنی تقریر اختتام کی طرف لے جاواں گا۔ مسجد نبوی ہے، مجمع بھریا ہویا ہے، حضور دا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت صدیق ممبر تے پہلا خطبہ دین واسطے کھلوتے، مسجد نبوی دی پہلی صف وچ مولا علی بیٹھے، گود وچ حضرت امام حسن بیٹھے، چھوٹے جے بچے۔ جوں ہی آپ نے خطبہ شروع کیتا تے حسن اپنے والد دی گود وچوں آہدن، اے میرے نانے دا ممبر ہے، تھلے آ جاؤ۔ او میں دکھانا، حضرت صدیق نے خطبہ چھوڑیا تے اہنج مولا علی دے سامنے آ کے ہاتھ بن لے۔ پوری مسجد دے صحابہ دے جسمہ تے لرزہ تاریے کہ بچے نے ایک آکھیا ہے کہ میرے نانے نا ممبر ہے، تسی تھلے آؤ۔ تے مولا علی نے جدو صدیق نو اپنے اگے ہاتھ جوڑے تکیا نا تے آہدن میرے ویرا، میں بچے نو نہیں آکھیا بھئی تو چاچے نو تھلے لا، نا نا نا، میری کوئی غلطی نہیں۔ پتہ نہیں بچے دے دل وچ کے آیا ہے کہ بچے آکھیا تھلے آ جاؤ، اے میرے نانے دا ممبر ہے۔ حضرت صدیق نے امام حسن نو کچھا تلوں ہاتھ پایا، اٹھایا، متھا چمیا، منہ چمیا تے مولا علی نو فرمایا، میں ممبر تو تھلے اس واسطے نہ لتھا کہ میں بچے نو ڈانٹاں کہ تو اے جملہ کیوں بولے ہے، میں تے معصوم دا منہ متھا چم کے انہوں دسنا چاہنا۔ او میرے پترا، اے ممبر اگر تیرے نانے دا ہے تے نوکر بھی تے تیرے نانے دا ہے۔ کتنا پیار سی صحابہ تے اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ سانو در والیاں دا بھی نوکر کرے تے گھر والیاں دا بھی نوکر کرے، آمین اچھی آواز نال بول۔ اللہ کریم اس مسجد نو اس سجدے نال آباد کرے جڑا کربلا دیاں تپدیاں ریتاں تے حسین نے آخری ویلے ادا کیتا۔ اللہ اس علاقے دے قبرستانوں انہاں جتنے اہل ایمان صحیح العقیدہ مدفونن، اللہ سب دیاں قبرانوں منور فرمائے، پھر آمین بولو۔ اللہ توڑا آنا قبول کرے، آمین بولو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایجوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ لے او یار حوالے رب دے، اے ملے چار دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا آں گے۔ میں صدر محترم برادر مکرم پیکرے صدق و وفا نواسے شیخ الحدیث مفتی محمد عثمان غنی رحمت اللہ علیہ صاحبزادہ والا شان قاضی محمد اکرام صاحب دا اور استاد الحفاظ حضرت حافظ صاحب دا اور دیگر علماء دا اور برادرم غلام سمدانی دا انتہائی ممنونہ اور تساں پائیاں دا کہ تساں نے وہ جنا چیز نو
محبت بری دعوت پیش کر کے ایک زندگی دی تاریک رات نو ذکر حسین نال منور کرنا